مینلی یار یہ مسئلہ یہ کہ آپ لوگ انٹیلیجنٹ ہو، بڑے سیانے ہو، بڑے سمجھدار ہو، ہمیں ایک بڑے مسئلے سے واسطہ پڑتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال ہے اسے قرآن کی فکر نہیں ہے، جیسے قرآن کی فکر ہے اس کے پاس مال ہی نہیں ہے۔ کوئی واقعہ ایسا ہو نا جہاں دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اس میں تیسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئے کہ جو شاید قرآن والے تھے، ان کو مال کی فکر ہوئی، پھر جب انہوں نے مال حاصل کیا تو وہ مال والوں میں سے ہو گئے، قرآن بھول گئے۔ تو یہ بھی ایک خطرے کی بات ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسے مال والے تھے بہت کم کہ جو قرآن کو آئے تو مال وغیرہ سارا کچھ بھول بھال کے اللہ ہی کے ہو گئے۔ تو میرا خیال ہے تحقیق و ریسرچ اس لیے رکی ہوئی ہے کہ وہ ساتھ ابھی نہیں آئی جس میں یہ اشتراک مال و نیت قرآن جمع ہو۔ یہ دیکھو نا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھو تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف اصحاب صفا تھے تو دوسری طرف اب عثمان غنی بھی تھے، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے۔ تو احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا وقت تھا جہاں انقلاب کی بنیاد اس طرح رکھی گئی تھی کہ مناسب وقتوں پہ تمام مناسب اسباب جمع کر دیے گئے۔ ابھی تک قرآن میں نے کوئی ایسا مناسب وقت نہیں دیکھا۔ اب دیکھو یہاں ہر جماعت اٹھ کے انقلاب لا رہی ہے، اسلامی انقلاب، ہر جماعت اٹھ کے پورے ملک کو دعوت دیتی ہے، اور اس تخریب کاری کا سب سے بدترین انجام ہمارے نوجوانوں پہ گزرتا ہے۔ وہ بیچارے بڑے سادہ، بڑا شوق رکھتے ہیں اللہ کے لیے کام کرنے کا، نوجوانوں کو بڑی محبت ہوتی ہے اللہ اور رسول سے۔ ان کو ایک معزز بندہ کہے چلو آؤ جماعت بنا کے جہاد کے لیے چلتے ہیں، وہ جہاد کو چل پڑتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے آؤ ہم ایک نئی پارٹی بنائیں جس میں سارے لوگوں کو مار پیٹ کے مسلمان کر دیں، وہ ادھر چل پڑتے ہیں۔ تو یہ جو ایک چیز کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ nobody can bring a revolution the time of which is not come، کہ کوئی شخص وہ انقلاب نہیں لا سکتا جس کا وقت اللہ نے لکھ نہیں دیا ہوا۔ تو آپ اگر زبردستی انقلاب لاؤ گے، مذہبی انقلاب لاؤ گے، تو آپ کے پاس خسارہ اور ذلت ہی ہوگا، اللہ کی مرضی اس میں شامل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں کوئی 10-20 لوگ وفات پا چکے ہیں انقلاب لاتے لاتے، وہ خود منقلب ہو چکے اور گزر گئے۔